پیر تلاش کرنے سے قبل کوئی اس کی شرائط تو ہوں گی کہ کیسے شخص کو پیر بنایا جائے؟ دیکھیں چند چیزیں تو ایسی ہیں، یہ تو لازمی بات ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی جگہ پر جانا چاہتا ہے، کسی سے کچھ حاصل کرنا ہے تو پہلے یہ دیکھے گا کہ یہ چیز اس کو بھی حاصل ہے یا نہیں، اور بنیادی چیزیں کہ جو اس کے لیے ہونی چاہیے وہ اس کے پاس ہے یا نہیں۔ اس کے لیے علماء کرام نے، اولیاء کرام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی افریقہ میں، فتاوی رضویہ کے اندر اور اپنے کئی دیگر رسائل کے اندر پیر کی شرائط بیان کی۔ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ پیر صحیح العقیدہ مسلمان ہو۔ ایک لازمی بات ہے کہ اگر پیر کا اپنا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، اب مقصد تھا اس سے رہنمائی حاصل کرنا، جب اس کا اپنا ہی ستیہ ناز ہے تو اس کا تو سوا ستیہ ناز کرے گا، تو اس لیے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ پیر کا عقیدہ درست ہو۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ پیر جو ہے وہ بذات خود صالح، نیک، پرہیزگار اور متقی ہو۔ جو شخص فاسق، فاجر، گناہگار، گناہوں پر مصر ہوگا تو وہ دوسرے کی رہنمائی کیا کرے گا؟ وجہ یہ ہے کہ رہنمائی کے لیے عام طور پہ جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کی صحبت اختیار کرنا۔ آدمی کسی سے مرید ہوتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اس کی صحبت اختیار کرے، صحبت اختیار نہیں کرتا تو اس کی باتیں پڑھے، تو پہلا درجہ ہے صحبت اختیار کرنے کا۔ اب اگر جس کو پیر بنایا وہ خود جو ہے وہ گناہوں پہ جری اور آزاد رائے رکھنے والا اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والا، اس کی صحبت میں رہ کے جو اثر ملے گا وہ بھی یہ ملے گا۔ تو اب گئے تھے اس کے پاس اپنے باطن کی اصلاح کرنے کے لیے، اور اس کے عمل کو دیکھ کر اپنا جذبہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، پہلے باجماعت نمازیں پڑھتا تھا، اب نمازیں بھی چھوٹنا شروع ہو گئی، تو دوسری شرط پیر کے لیے ہے کہ پیر نیک، پرہیزگار، صالح اور متقی آدمی ہو۔ تیسری شرط یہ کہ پیر بنانے کا مقصد چونکہ ہے اصلاح حاصل کرنا، تو اس کے لیے علم ضروری ہے۔ علم کے بغیر نہ کسی کی اصلاح ہو سکتی ہے، نہ دوسرے کی اصلاح کر سکتا ہے۔ تو پیر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس اتنا علم ہو کہ جس کی وجہ سے وہ خود گمراہی سے بچے، گناہ کے کاموں سے بچے، اپنے فرائض و واجبات پورے طریقے سے ادا کر سکے اور محرمات سے اور مکروہ تحریمی وغیرہ سے بچ سکے، اور پھر اپنے مرید کی اسی طرح رہنمائی کر سکے۔ تو جو پیر ایسا ہے کہ جس کو خود معلومات ہی نہیں ہے، تو اس کا تو اپنے عمل کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوگا، تو وہ دوسرے کی اصلاح کیا کرے گا۔ چوتھی شرط جو ہے وہ پیر کے لیے یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک باطنی اور روحانی سلسلہ ہے، تو اب اہل باطن اور اصحاب تصوف جو ہے انہوں نے اس میں شرط رکھی ہے کہ پیر وہ شخص ہو کہ جس کو باقاعدہ اس بات کی اجازت اس کے اوپر والوں نے دی ہو کہ اب تم جو ہے یہ سلسلہ آگے بڑھا سکتے ہو، اور تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تم آگے کسی کو مرید بنا کے اس کے باطن کی اصلاح کرو۔ تو لہذا اس کا اجازت، اس کو باقاعدہ خلافت ملنا، اس کو اس بات کی اجازت ملنا ضروری ہے کہ یہ آگے بیعت کر سکے۔ یہ وہ چار بنیادی شرطیں ہیں کہ جو ہر پیر کے اندر بنیادی طور پہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چند ایک اور چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھنا ویسے ہی جو ہے وہ کامن سینس جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ایک شخص پیر بننے کا دعویٰ کرتا ہے، ایک شخص اس کا مرید ہوا، دوسرا مرید ہوا، 10-15 اس کے مرید ہو گئے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس اس کا جو مرید ہوتا ہے، اگر وہ بے نمازی ہے نمازی بن جاتا ہے، اگر وہ گناہوں پہ جری ہے نیکیوں کا شوقین بن جاتا ہے، اگر نیکیوں سے محبت نہیں تھی نیکیوں سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، سنتوں سے دوری تھی سنتوں سے رغبت پیدا ہو جاتی ہے، دنیا کی محبت تھی آخرت کی محبت پیدا ہوگی، قبر کا جو ہے وہ کوئی ذہن میں تھا ہی نہیں، قبر کی فکر پیدا ہو گئی۔ اب ہم اگر دیکھتے ہیں کہ اس پیر کے مرید ہونے والوں میں یہ چیز بڑھ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجرب چیز ہے، ماشاءاللہ ایک تجربہ شدہ چیز ہو گئی کہ اس کا مرید ہونے والا اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اور اگر اس کے برعکس نظر آئے کہ ایک آدمی کسی کا مرید ہوتا ہے، ایک مرید ہوا اس نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی، دوسرا مرید ہوا اس نے تسبیح لی اور بقیہ ساری چیزوں کو خیر بات کہہ دیا، ایک مرید ہوا حلال و حرام کی پرواہ نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ فکر ہی پیدا نہیں ہوتی حلال و حرام، تو اس کا مطلب ہے کہ دیگر خصوصیات اگرچہ اس پیر کے اندر ہوں گی لیکن اس کی صحبت نافع نہیں ہے۔ تو مرید بننے کے اندر اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ججمنٹ بھی کر لیں کہ کیا اس پیر کا مرید بننے کے بعد لوگوں کے باطن کے اندر اصلاح پیدا ہوتی ہے، ان کے باطن کے اندر تغیر پیدا ہوتا ہے، خوف خدا، عشق رسول پیدا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر اولیاء کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو گویا ایک تجربہ شدہ چیز ہے۔
تو جیسے دنیاوی کاموں کے اندر یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس استاد کا جو شاگرد نکلتا ہے بڑا زبردست نکلتا ہے، بڑا ماہر فن نکلتا ہے، بڑا اس کا نام کماتا ہے، وہ بڑا نام روشن کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ استاد کامل ہے۔ اور اگر ایک استاد کے پاس جانے والا ہر بندہ ہی نالائق نکلتا ہے، جو اس سے پڑھا ہے آگے پاس ہی نہیں ہوتا، اس کو آگے کچھ ملتا ہی نہیں ہے، نہ ڈگری نہ نوکری کچھ بھی نہیں ملتی، تو اس کا مطلب کہ یہاں پر جو ہے وہ خامی موجود ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے خامی انہی کے اندر موجود ہو، لیکن یہ کہ چونکہ ہمیں تو اپنی ترقی اور اپنی اصلاح مقصود ہے، تو ہم اپنی رغبت اور اپنا رجحان اس طرف رکھیں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈھیروں کے حساب سے کامیاب ہو رہے ہیں، اور جو ہے دنیا کے اندر، آخرت کے اندر، محبت الہی کے اندر، عشق رسول کے اندر، تو جہاں پر ایسے افراد پیدا ہو رہے ہیں تو ہم بھی اپنا سلسلہ وہاں پر ماشاء اللہ۔